بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامی، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ فتح انطاکیہ کے بعد سارے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے نواحی علاقے کو فتح کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ نے میسرہ بن مسروق کو شمال کے پہاڑی اضلاع کی طرف اور حضرت خالد بن ولید کو دریائے فرات کی جانب مختصر سی جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات تک کا علاقہ فتح کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ ہر طرف ان کی نام کی شہرت اور دبدبہ تھا۔ جو ہی دشمن کو ان کی خبر ہوتی، وہ وحشت کے مارے بغیر مقابلہ کیے ہتھیار ڈال دیتے۔ چنانچہ یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد وہ حضرت عبیدہ سے آ ملے۔ حضرت میسرہ بن مسروق کی قیادت میں جو لشکر روانہ ہوا، وہ پہاڑی راستوں سے گزرتا ہوا 5ویں دن مرج القبائل کی وادی میں پہنچ گیا۔ یہاں آ کر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا رومی لشکر کچھ فاصلے پر ڈیرے ڈالے ہوئے۔ سردار لشکر نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کیا تو ہمارے مٹھی بھر سپاہی کچھ نہ کر سکیں گے، اس لیے وہ وہیں رک گئے۔ جب رومیوں کو مسلمان کے قیام کا پتہ چلا تو وہ بڑھ کر مسلمانوں کے مقابلے کو آئے۔ دوسرے دن جانبین نے لڑائی کے لیے صف آرائی کی۔ رومیوں کو اپنی کثرت پر ناز تھا اور مسلمانوں کو اپنی قوت ایمانی پر۔ کئی روز تک لڑائی ہوتی رہی۔ مجاہدین اسلام کی مختصر سی جماعت مضبوط اور توانا سرحدی قبائل سے برسر پیکار رہی۔ کفار کثیر تعداد میں اور مسلمان روز بروز شہید ہو کر کم ہو رہے تھے۔ کفار یہ سمجھ رہے تھے اسی طرح کم ہوتے ہوتے مسلمان مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن مجاہدین کی یہ قلیل سی جماعت کس طرح پیچھے ہٹتی۔ مسلمانوں نے ایک قاصد حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ انہیں صورتحال سے مطلع کر دیا جائے۔ چنانچہ جب قاصد نے انہیں تمام حال سنایا تو انہیں بہت رنج ہوا۔ کفار کی کثرت اور تنگ و تاریک گھاٹیوں میں مسلمانوں کی بے کسی ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی اور انہوں نے اپنے جرنیلوں کو مشورے کے لیے طلب کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے کہا، آپ مسلمانوں کی حالت سے ہرگز پریشان نہ ہوں، میں ابھی فرات کی مہم سر کر کے آ رہا ہوں۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، میرا خون کھول رہا ہے۔ وہ مجاہدین جو دین اسلام کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے ہیں آج خون میں نہا رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنی تلواروں کے نیام توڑ ڈالے ہیں اور آخری دم تک لڑنے کے لیے تہیا کر لیا ہے۔ کاش میرے گھوڑے کو پر لگ جائیں اور میں ابھی وہاں جا پہنچوں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے فوراً 3000 جوانوں کو حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ سوار بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمان اب تک بڑے حوصلے سے لڑ رہے تھے۔ ایک روز رومیوں کے ایک بہت بڑے پہلوان نے چیلنج دے دیا کہ مسلمانوں میں کوئی ایک ایسا ہے جو میرا مقابلے کو آ سکے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبداللہ آگے بڑھے۔ رومی پہلوان حضرت عبداللہ کو گھوڑے سے کھینچ کر اپنے لشکر میں لے گئے۔ اس پر مسلمانوں کے سردار میسرہ بن مسروق میدان میں نکلے اور حضرت عبداللہ کا بدلہ لینے کے لیے بڑی شدت سے حملہ کرنے لگے۔ اتنے میں انہیں دور سے گرد و غبار اڑتا دکھائی دیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جسے سن کر رومی پہلوان فوراً بھاگ کر اپنے لشکر میں چلا گیا۔ حضرت خالد کے پہنچنے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ اس روز فریقین نے مزید جنگ نہ کی اور دونوں لشکر اپنی اپنی قیامگاہ پر چلے گئے۔ رات بھر حضرت خالد جنگ کی تیاری کرتے رہے اور دوسرے روز لشکر اسلام نہایت سکون کے ساتھ جنگ کے لیے اترے۔ رومی حضرت خالد کی آمد کی خبر سن کر ڈر گئے اور صلح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خالد نے جواب دیا، ہماری طرف سے کچھ شرطیں ہیں، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دے کر ہماری حفاظت میں آ جاؤ، ورنہ یہ تلوار جو کئی روز سے تمہارے خون کی پیاسی ہیں یہی فیصلہ کریں گی۔ رومیوں نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ حضرت خالد نے انہیں سوچنے کے لیے ایک دن اور دے دیا۔ دوسرے روز جب لشکر اسلام میدان میں نکلا تو رومیوں کی طرف بالکل سکوت تھا۔ وہ راتوں رات سارا سامان چھوڑ کر بھاگ چلے گئے۔ مسلمانوں نے سامان جنگ اکٹھا کیا اور واپس لشکر اسلام میں آ ملے۔ حضرت خالد کی دہشت ہی اس قدر تھی کہ دشمنان اسلام پر ان کا نام سنتے ہی لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ حضرت عبداللہ کی گرفتاری کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہرقل والی روم کو خط لکھا، جس نے خط کے جواب میں بہت سے تحائف کے ساتھ حضرت عبداللہ کو واپس بھیج دیا۔ اس فتح کے بعد ان تمام اطراف میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔